بچوں، آج میں آپ کو بہت ہی مزے کی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ یہ کہانی بونوں کے بارے میں ہے۔ دور ایک ایسا ملک تھا جس میں صرف بونے ہی رہتے تھے، اور بونوں کے ملک میں آج جشن منایا جا رہا تھا، کیونکہ آج بونوں کے بادشاہ سلام کی اکلوتی بیٹی گلاب کی 10ویں سالگرہ تھی۔ شہزادی گلاب گلابی رنگ کے لباس میں پری لگ رہی تھی۔ ہر چہرے پر مسکان تھی، ہر شخص گنگنا رہا تھا۔ محل کی دعوت بحاس میں ہر طرح کے جادوگر بلائے گئے تھے جو اپنے اپنے کمالات دکھا رہے تھے اور لوگ محظوظ ہو رہے تھے۔ ان کے کمالات کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے بادشاہ سلام سے پوچھا، ابا حضور، دنیا میں سب سے طاقتور یہی جادوگر ہیں نا؟ سلام نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹی، طاقتور تو جن بھی بہت ہوتے ہیں، مگر انسان جیسی اعلیٰ مخلوق اور کوئی نہیں ہے۔ انسان یہ کیسے ہوتے ہیں؟ آپ نے انسانوں کو ہماری سالگرہ پر کیوں نہیں بلایا؟ گلاب شہزادی نے پوچھا۔ سلام نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور بولا، بیٹی، ہمارا یہ محل انسانوں کے لیے بہت چھوٹا ہے۔ انسان تو بہت بڑا ہوتا ہے، وہ بھلا یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ انسانوں کی اپنی دنیا ہماری دنیا کی طرح ایک الگ دنیا ہے۔ اچھا؟ گلاب شہزادی یہ سن کر حیران ہوئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جلدی سے انسانوں کی دنیا دیکھے، مگر ابھی اس نے اپنی یہ خواہش کسی پر ظاہر نہیں کی تھی۔ ایک روز گلاب شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ اس کی نظر اپنے برابر کی گڑیا پر پڑی تو وہ چلائی، ارے یہ اتنی بڑی گڑیا کہاں سے آ گئی؟ اس کی سہیلی فیروزہ بولی، گلاب شہزادی، انسانوں کے بچوں کی چھوٹی سی گڑیا ہے، اس سے میرے ابا جان انسانوں کی دنیا سے لائے ہیں۔ تو کیا تمہارے ابا جان انسانوں کی دنیا میں جا چکے ہیں؟ مجھے بھی ان سے ملاؤ، گلاب شہزادی نے بے چینی سے کہا۔ فیروزہ گلاب شہزادی کو اپنے گھر لے گئی۔ گلاب شہزادی نے اس کے ابو سے انسانوں کی دنیا میں جانے کی خواہش ظاہر کی۔ فیروزہ کے ابو بولے، بیٹے، ابھی تم بہت چھوٹی ہو، انسان اچھے نہیں ہوتے، تمہیں کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ مگر ابا حضور تو کہہ رہے تھے کہ انسان سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، گلاب شہزادی نے کہا۔ فیروزہ کے باپ لا جانی نے گلاب شہزادی کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر گلاب شہزادی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آخر لا جانی نے ہار مان لی اور گلاب شہزادی کو انسانوں کی دنیا میں لے جانے کا وعدہ کر لیا۔ شہزادی تو خوشی سے بے قابو ہو رہی تھی، اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اڑ کر انسانوں کی دنیا میں پہنچ جائے۔ اب شہزادی نے اپنے باپ سلام سے اجازت طلب کی۔ سلام نے بھی پہلے تو انکار کیا، مگر پھر اسے بھی شہزادی کی ضد کے آگے ہار ماننا پڑی۔ اس نے لاجانی کو ہدایت کی کہ وہ شہزادی کا بہت خیال رکھے۔ لاجانی نے اپنا اڑن قالین نکالا جو بونوں کے ملک میں صرف اسی کے پاس تھا اور اسے کسی جن نے تحفے میں دیا تھا۔ اس نے گلاب شہزادی کو قالین پر بٹھایا اور انسانوں کی دنیا میں پہنچ گیا۔ وہ ایک 3 منزلہ مکان کی چھت پر اتر گئے۔ لاجانی نے قالین لپیٹ کر ایک اینٹ کے پیچھے چھپا دیا، پھر دونوں چپکے سے نیچے پہنچ گئے۔ اس وقت وہ دونوں ایک کمرے میں میز کے نیچے چھپے ہوئے تھے۔ کمرے میں 2 بچے تھے، آصف 12 سال کا اور واصف 10 سال کا۔ دونوں کسی الیکٹرانک کھلونے سے کھیل رہے تھے۔ گلاب شہزادی کو یہ سن کر بہت حیرت ہوئی کہ اتنے بڑے انسان ابھی پورے انسان نہیں بلکہ انسانوں کے بچے ہیں۔ ان کے کھلونے دیکھ کر پہلے تو شہزادی ڈر سی گئی، مگر جب لاجانی نے اطمینان دلایا کہ یہ بے جان کھلونے ہیں تو گلاب شہزادی کی جان میں جان آئی۔ دونوں بچے آپس میں کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ گلاب شہزادی ان کی باتیں سننے لگی۔ اسے ان کی باتیں بہت پسند آئیں۔ اس نے لاجانی سے کہا، ہم لوگ آج یہیں رہیں گے، یہاں مزہ آ رہا ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ لاجانی بولا۔ یہیں بیٹھے بیٹھے رات ہو گئی، دونوں بچے سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اب گلاب شہزادی کو نیند بھی آ رہی تھی اور بھوک بھی لگ رہی تھی۔ اس نے لاجانی سے کہا، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ لاجانی نے اپنے ننھے سے بیگ سے کھانا نکال کر شہزادی کو دیا، مگر شہزادی نے وہ کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور بولی، میں انسانوں والا کھانا کھاؤں گی۔ انسانوں والا کھانا میں کہاں سے لاؤں شہزادی صاحبہ؟ لاجانی نے پوچھا۔ آپ نہیں لائیں گے بلکہ ہم خود ڈھونڈ کر کھائیں گے، آئیے میرے ساتھ، اس وقت بچے سو رہے ہیں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں، گلاب شہزادی نے کہا اور جلدی سے ادھر ادھر سونگھنے لگی۔ جلد ہی اسے بچوں کے بستر کے پاس رکھی میز سے کچھ میٹھی میٹھی سی خوشبو آئی۔ کھلونے وغیرہ رکھ کر وہ دونوں میز پر چڑھ گئے۔ میز پر ایک پلیٹ میں کیک ڈھکا رکھا تھا۔ دونوں نے بڑی مشکل مگر آہستگی سے ڈھکی ہوئی پلیٹ تھوڑی سی کھسکائی اور کیک نکال کر کھانے لگے۔ ابھی تھوڑا سا ہی کھایا تھا کہ دونوں کو نیند آ گئی اور وہ وہیں میز پر لیٹ کر سو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ بچوں کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ جائیں گے، مگر ہوا اس کے الٹ۔ رات کو ایک بچے کو پیاس لگی۔ اس نے جو میز پر دیکھا تو حیرت سے اچھل پڑا۔ اس نے بڑی خاموشی سے اپنے بھائی کو جگایا اور میز کی طرف اشارہ کیا۔ دوسرے بھائی نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کو کہا اور اٹھ جا کر اپنے ابو کے جوتے کا ڈبہ لے آیا۔ گلاب شہزادی اور لاجانی بے خبر سو رہے تھے۔ بچے نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ ڈبہ دونوں کے اوپر رکھ دیا اور ڈھکن کی مدد سے انہیں ڈبے میں ڈال دیا۔ دونوں ایک دم چونک اٹھے اور چلانے لگے، ہمیں چھوڑ دو، ہمیں چھوڑ دو۔ دونوں بچوں نے ان کی آواز سنی تو چھوٹے بھائی واصف نے کہا، آصف بھائی، یہ تو ہماری طرح بول رہے ہیں۔ آصف بولا، ہاں واقعی، ٹھہرو، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ پھر وہ ڈبے پر جھک گیا اور گلاب شہزادی سے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ گلاب شہزادی نے روتے ہوئے کہا، میں بونوں کے بادشاہ سلام کی بیٹی ہوں، مجھے چھوڑ دو ورنہ تمہیں بہت نقصان پہنچے گا۔ تم ہم سے ڈرو نہیں، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم لوگ کچھ دن ہمارے پاس ہمارے مہمان بن کر رہو، آصف نے کہا۔ آصف کا پیار بھرا لہجہ سن کر گلاب شہزادی کے دل کو ڈھارس ہوئی۔ وہ بھی انسانوں کی دنیا کو پوری طرح دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے آصف اور واصف سے وعدہ لیا کہ وہ ان کو جلد ہی چھوڑ دیں گے۔ ادھر کی بھی سنیے، سلام بادشاہ نے لاجانی کو صرف 24 گھنٹے کی اجازت دی تھی، جبکہ اب 30 گھنٹے ہو چکے تھے۔
سالام بہت ہی بے چین تھا، اسے ڈر تھا کہیں گلاب شہزادی اور لاجانی کسی مصیبت میں نہ پھنس گئے ہوں۔ مزید ایک دن گزر جانے کے بعد سالام بادشاہ نے ملک میں اعلان کروا دیا کہ جو بھی گلاب شہزادی کو صحیح سلامت واپس لائے گا اس کو وہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ بہت سے بہادر بونے انسانوں کی دنیا کی طرف گئے مگر کوئی بھی گلاب شہزادی کو نہ ڈھونڈ سکا۔ اس ملک میں ایک غریب مگر بہادر بونا شامو رہتا تھا۔ اس کی ماں نے محنت مزدوری کر کے اسے پڑھایا تھا۔ شامو چاہتا تھا کہ وہ اپنی ماں کو تمام سکھ اور آرام دے۔ اس نے جب یہ اعلان سنا تو اپنی ماں سے گلاب شہزادی کو تلاش کرنے کی اجازت چاہی۔ پہلے تو ماں نے انکار کیا، پھر اس سے وعدہ لیا کہ وہ ہر مقام پر سچائی، ایمانداری اور ہمدردی سے کام لے گا اور دھیان سے واپس آئے گا۔ شامو نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کرے گا، پھر وہ اللہ کا نام لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ جب وہ انسانوں کی دنیا میں پہنچا تو ایک جنگل سے اس کا گزر ہوا۔ وہاں اس نے کسی کے کراہنے کی آواز سنی۔ ادھر ادھر دیکھنے پر اسے ایک چڑیا نظر آئی۔ وہ چڑیا کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، بھی چڑیا کیا بات ہے؟ چڑیا بولی، مجھے بہت پیاس لگی ہے، گرمی کی وجہ سے میں نڈھال ہو کر گر پڑی ہوں۔ گرمی بہت تھی، شامو کے پاس تھوڑا سا ہی پانی تھا، اس نے بلا چنچرا وہ پانی چڑیا کو پلا دیا۔ تمام پانی ختم ہو گیا تو چڑیا بولی، ننھے بھائی تھوڑا سا پانی اور پلا دو۔ شامو نے کہا، بھی چڑیا میرے پاس تو یہی پانی تھا، اچھا تم یہیں ٹھہرو، میں کہیں سے پانی تلاش کر کے لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شامو مڑا اور جیسے ہی اس نے قدم اٹھائے اسے اپنے پیچھے ایک مختلف سی آواز سنائی دی، رک جاؤ نیک بونے۔ شامو نے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا، وہاں ایک جننی کھڑی تھی۔ شامو تو ڈر ہی گیا، تب جننی بولی، بیٹا ڈرو نہیں، میں تمہارا امتحان لے رہی تھی، تم بہت نیک بونے ہو، بولو تمہیں کیا انعام چاہیے؟ شامو نے کہا، میں نے یہ نیک عمل کسی انعام کے لالچ میں ہرگز نہیں کیا بلکہ اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کیا ہے، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، چلو انعام نہ صحیح کم از کم یہی بتا دو کہ تم انسانوں کی اس دنیا میں کہاں سے آ گئے ہو؟ جننی نے پوچھا۔ شامو نے الف سے لے کر یہ تمام کہانی سنا دی۔ جننی نے کہا، میں تمہیں گلاب شہزادی تک پہنچا دوں گی، آگے تمہارا کام، اگر میری ضرورت ہو تو میرا یہ بال توڑ دینا۔ بہت بہت شکریہ جننی خالہ، شامو نے خوش ہو کر جننی سے بال لے کر کہا۔ جننی نے اسے آصف اور واصف کے گھر پر اتار دیا۔ ظاہر ہے وہ سب جانتی تھی، اس نے اپنے جادو سے پتہ کر لیا تھا کہ وہ دونوں کہاں ہیں۔ شامو نے چپکے سارے گھر کا جائزہ لیا اور بالآخر اسے یہ معلوم ہو گیا کہ گلاب شہزادی اور لاجانی واصف اور آصف کے کمرے میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں۔ شامو نے رات ہونے کا انتظار کیا اور جب آصف اور واصف دونوں گہری نیند سو گئے تو شامو اس چھوٹے سے گھر میں داخل ہو گیا۔ گلاب شہزادی بھی سو رہی تھی، شامو نے بڑی آہستگی سے اسے جگایا۔ شہزادی شامو کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور بولی، تم کون ہو اور کہاں سے آ گئے ہو؟ شامو بولا، شہزادی صاحبہ، بادشاہ سلامت بہت پریشان ہیں اور آپ کی تلاش میں کئی لوگوں کو روانہ کر چکے ہیں۔ اف، ہم تو یہ بھول ہی گئے کہ عباس زور سے صرف 24 گھنٹے کی اجازت لے کر آئے تھے۔ اچھا خیر، اب جلدی سے چلو، اگر یہ بچے جاگ گئے تو ہمارا نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ گلاب شہزادی نے لاجانی کو بھی اٹھایا اور وہ لوگ جیسے ہی باہر نکلنے لگے تو یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ آصف اور واصف سامنے کھڑے ہیں۔ ہمیں جانے دو پیارے دوستو، ہمارے عباس حضور ہمارے لیے بہت پریشان ہیں، گلاب شہزادی نے التجا کی۔ نہیں، ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے، دونوں بچوں نے ضدی لہجے میں کہا اور شامو سمیت تینوں بونوں کو پھر سے جوتے کے ڈبے کے اندر بند کر دیا اور ڈبہ باندھ کر رکھ دیا۔ اب کیا ہوگا؟ گلاب شہزادی رونے لگی۔